إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام اکثیر احمد عباسی صاحب، امیر جماعت اسلامی سرکل لورا، مبشر عباسی صاحب، سابق ناظم سیر حافظ امجد صاحب، والد محترم عبدالشکور صاحب، والد محترم حافظ امجد صاحب، صوفی یعقوب صاحب، علماء کرام، اساتذہ کرام، سابق بلدیاتی ممبران، میرے بزرگوں، بڑے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سیر شرکی کے کافی بڑی تعداد میں بزرگ اور میرے بھائی نظر آ رہے ہیں۔ نگری ٹٹیال سے شاہ نواز بھائی اور ان کے ساتھی وہ نظر آ رہے ہیں، لورا سے، گمبھیر اور پھلا سے، گرینی سے ایک نمائندہ اجلاس اپنے بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لایا ہے۔ میں اس پر جماعت اسلامی کے مقامی جتنے بھی ذمہ داران ہیں، یہاں کے وقاص عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جماعت اسلامی کے ارکان کارکنان، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں، 3 دن سوگ مناتے ہیں، 3 دن دعا چلتی ہے، چوتھے دن لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کوئی لمبا یاد کرے تو جمعرات منا لیتے ہیں، اس سے کوئی لمبا یاد کرے تو چالیسواں منا لیتے ہیں، اس سے بھی لمبا کوئی یاد کرے تو سال کے آخر پہ ایک تقریب، سالانہ تقریب منعقد کر لیتے ہیں، لیکن اپنے مسلموں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کے کارکن یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کا بھائی جس کے ساتھ ان کا صرف ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رشتہ تھا، اس رشتے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے اس کو یاد کیا اور یاد کر کے پھر اس کی شان میں لوگوں نے باتیں کی، اور جیسے علماء کرام بیان کر رہے تھے کہ جو بندہ گواہی دنیا پہ دیتا ہے تو اللہ گواہی لکھ لیتا ہے۔ تو اپنے بھائی کو اس کی قبر کشادہ کرنے کے لیے بات کی، اس کی آخرت کی منزلیں آسان کرنے کی بات کی، ان کے لیے دعائیں کی۔ اس میں آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور آپ بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ میں اکثر ایک حدیث سناتا ہوتا ہوں، آپ بھی سن لیں، غور سے سن لیں میرے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی۔ اور یہ اللہ کے شکر کہ یہ بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں جس میں اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، جس میں قبر کے عذاب سے بچنے کی بات ہوتی ہے، جس میں دوزخ سے بچنے کی بات ہوتی ہے۔ تو حدیث مشہور ہے کہ فرشتے چل پھر رہے ہوتے ہیں، فرشتے چل پھر رہے ہوتے ہیں، پوری زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں، فرشتے آبزرو کرتے ہیں کہ وہ اس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو واپس آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ آسمان پہ اللہ ان سے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو گواہی دینا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ جس محفل میں آپ کھڑے تھے اس محفل میں کیا بات کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے انہوں نے تو مجھے نہیں دیکھا، وہ تو غائب پہ آپ ایمان لائے تھے۔ اللہ پوچھے گا کہ اگر وہ مجھے دیکھ رہے تھے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو غائب پہ ایمان لا کر وہ تیری اتنی کبریائی بیان کر رہے تھے، اگر دیکھ لیتے تو پھر وہ ساری زندگی تیری کبریائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھا اور کیا بات کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ وہ جنت کی اصول کی دعائیں کر رہے تھے۔ ہم نے جنت کی بات کی ہے نا، حالانکہ جنت ہم نے دیکھی نہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا اور کیا بات کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تیرے دوزخ سے بچنے کی بات کر رہے تھے، حالانکہ دوزخ دیکھی نہیں ہے۔ لمبی حدیث ہے، میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو میرا پیغام دے دو کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایسی محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اس محفل میں بیٹھنے کے صدقے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اس میں اس کا آخری مفہوم، آخری حدیث کی ایک بات، فرشتے کہیں کہ یا اللہ زیادہ لوگ تو تیری رضا کے لیے اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگ تو اپنے مطلب کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جیسے آج اس محفل کا انعقاد ہوا تو کچھ لوگ شکور صاحب کے رشتہ دار ہوں گے، کچھ لوگ مولانا امیر عثمان صاحب کی خوبصورت تقریر سننے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ اس لیے بھی آئے ہوں گے کہ یار نہ گئے تو شکور بھائی کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے نا اس طرح، ہم محفلوں میں جاتے تو کسی پہ احسان جتلانے کے لیے یا اس کے منہ کی خاطر دیکھنے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں کہ یا اللہ اس محفل میں تو کچھ اپنے مطلب کے لیے لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ باقی صدقے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔
تو کسی طرح بھی ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ اللہ اس کو گناہ معاف کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ایسی محفلوں میں ضرور بیٹھا کریں جس میں اللہ کا ذکر ہو, جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو. اور اللہ گواہ جس طرح اکثیر بھائی بات کر رہا تھا, جماعت اسلامی کا تو مشن ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بات کرتی ہے, اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے بات کرتی ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بات, اور کوئی مشن نہیں ہے. اور ہمیں دیکھیں ہم ہارتے ہیں پھر الیکشن لڑتے ہیں, ہارتے ہیں پھر الیکشن لڑتے ہیں, ہارتے ہیں پھر الیکشن لڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ جماعت اسلامی والے عجیب آدمی ہو, پاکستان سے الیکشن ہارتے ہو, کشمیر سے الیکشن ہارتے ہو, ادھر سے ہارتے ہو الیکشن, گلگت بلتستان سے ہارتے ہو, یونین کونسلوں میں ہارتے ہو, پھر تم لڑتے ہو. بھائی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں. اگر صرف جیتنا مقصد ہوتا تو ہم مسلم لیگ میں چلے جائیں, جیتنا مقصد ہو تو ہم پی ٹی آئی میں چلے جائیں, جیتنا مقصد ہو کسی اور پارٹی میں چلے جائیں. ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. آپ خود سوچیں نا جی, اسی مقصد کے لیے اپنے شکور بھائی نے آخری وقت تک اس جماعت کے ساتھ دیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا مکہ, نمازوں کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑا. میرے دوستو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, یہ میری طرف توجہ دیں کہ کفار مکہ ان کو نماز سے منع نہیں کرتے تھے, وہ تو ان کو تو کہتے تھے کٹھے, یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا تو یہ خانہ کعبہ کا متولی خاندان تھا. وہ دیکھیں نا حجر اسود کا مسئلہ ہو گیا, جب ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کون لگائے گا, سارے قبیلے آپس میں جھگڑنے شروع ہو گئے. تو اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا کہ آپ حجر اسود لگا دو, وہاں پہ اتفاق ہے. تو انہوں نے حجر اسود لگوا دیا. کٹھے طواف کرتے تھے, کٹھے سارا کچھ کرتے تھے, اختلاف کیا تھا. کیوں اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا؟ صرف ایک ہی اختلاف تھا کفار مکہ کے, جو ان کے رشتہ دار اور بھائی تھے, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم بندے کس کے؟ اللہ کے. اس میں نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا نظام ہونا چاہیے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اور ان کے کفار رشتہ دار کہتے تھے یہ ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے, یہ مکہ ہمارا ہے, ہمارے خاندان قریش نے پارا یہاں پر حکومت کی ہے, تم اس بات کو چھوڑو, تم قریش کی حکومت کی بات کرو تو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں چھوڑوں گا, میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, پھر بھی میں اس نعرے سے باز نہیں ہوں گا, کیونکہ زمین اللہ کی, اس پہ اللہ کا نظام لا کے چھوڑوں گا. اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو نکالا گیا مکہ سے, مدینہ میں آئے, اسلامی خلافت قائم کی. اسی خلافت کو آگے لے جانے کے لیے بدر کے میدان سے گزرے, اسی خلافت کو قائم کرنے کے لیے عہد کے میدان سے گزرے, اسی خلافت کو قائم کرنے کے لیے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کا اپنا خون پیش کیا اس خلافت کے قیام کے لیے. یہ مشن ہے صحابہ کرام کا, یہ مشن ہے انبیاء کا, اور یہی مثلا خدا کی قسم جماعت اسلامی کا ہے. اسی لیے عبد الشکور بھائی نے ساری زندگی گزاری ہے. اس سے میرے دوستوں میں سب بزرگوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مشن کا ساتھ دیں. یہ مشن قائم ہو گیا پاکستان کے اندر, اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر آپ بھول جائیں گے کہ بے روزگاری ہے, پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا, پھر آپ بھول جائیں گے کہ تھانوں میں انصاف نہیں ملتا, پھر آپ بھول جائیں گے کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی, پھر آپ بھول جائیں گے کہ اسپتالوں میں آپ کو علاج نہیں ملتا. سب کچھ ملے گا. اس لیے کہ جو مولانا صاحب بات بھی کر رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جاتا ہے تو وہ زمین خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے, آسمان سے اپنی رحمت نازل شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے دوستو یہی مشن عبد الشکور صاحب کا تھا, یہی مشن میرا, یہ میرے سارے ساتھیوں کا ہے. میں سارے سیر والوں کو دعوت دیتا ہوں, اور سیر والے تو بڑے غیرت مند ہیں. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیا ہے, دیانتدار لوگوں کا ساتھ دیا ہے. میں پھر بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئندہ بھی اس کا ساتھ دے. غلطیاں کوتاہیاں کوئی ہو جاتی ہے تو معذرت چاہتے ہیں, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. کسی نے کوئی جان بوجھ کے ہمارا ساتھی غلطی نہیں کرتا, لیکن غلطی انسان سے ہو بھی جاتی ہے. لیکن ہمارا مشن اعلی و رفع ہے. اس لیے میں پورے لورا سرکل کے جتنے بھی نمائندہ لوگ بیٹھے ہیں, محنت کرو, کوشش کرو, اس شکور صاحب کے مشن کو آگے لے کے بڑھو, اس پاکستان میں اسلامی خلافت قائم کرو. اور میں شکور بھائی کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں جماعت اسلامی میں. انشاءاللہ جس طرح شکور بھائی کو عزت ملے گی اسی طرح ان کو عزت ملے گی. ان کے مشن کو ہم آگے لے کے جائیں گے, اس پاکستان کو اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان بنائیں گے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ.